بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامحرم سے محبت کا انجام۔ میں نے جب ہوش سنبھالا، یعنی جب کچھ سمجھداری مجھ میں آئی، تو میں نے ارد گرد جب میاں بیوی کا رشتہ دیکھا اور بہت سے لوگوں کا رشتہ دیکھا تو مجھے لگا یہ کیا ہے، اس میں کون سی خوبصورتی ہے، کون سی محبت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہیں مجھے شادی میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد ہر کپل کو ایک دوسرے سے بیزار دیکھا، ہر مرد کو اپنی عورت کو دھوکہ دیتے دیکھا، اور وہ عورت جو کبھی اپنے کپڑے جوتے تک کسی سے شیئر نہیں کیا کرتی تھی، وہ اپنا شوہر بانٹتا دیکھتی۔ وہ جانتی ہوتی کہیں میرا شوہر چپ کے لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، لڑائیاں ہوتی اور پھر آخر تنگ آ کے کمپرومائز کیا جاتا۔ اور میں نے بھی یہی سنا، کہیں عورت کو کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں تب نوٹ نہیں کر پائی تھی، جب قرآن کا علم ہوا، جب دین میں آئی، تو تب میں جان گئی کہیں وہ وجہ کیا تھی۔ مجھے اچھے سے سب سمجھ آ گیا۔ وہ جتنی بھی کمپلینٹس تھی، ان کی لو میرج ہوئی تھی۔ پہلے محبت، پھر کچھ ٹائم ایک دوسرے کو جانا، پھر شادی کر لی۔ بہت جگہ تو ایسا ہوتا نہ کہیں لڑکا یا لڑکی سرے سے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے ساتھ رہے، جیسے ہی شادی کی بات آئی تو چھوڑ دیا۔ وہ تو ٹائم پاس یا پلاننگ ہوتی ہے۔ جو لوگ واقعی 1-2 سال رشتہ چلانے کے بعد شادی کرتے ہیں، وہ واقعی ایک دوسرے سے محبت اور وفا کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر کیوں ایک لڑکا ساری دنیا سے لڑتا ہے، اپنے گھر والوں کو مناتا ہے، لڑکی کے گھر والوں کو مناتا ہے، ان کی ڈیمانڈز پوری کرنا، جہیز دینا، بے عزتی سہنا، لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ لڑکی کو پانا ہے۔ اور جب وہ مل جاتی ہے تو اسے ہی چھوڑ دیتا ہے، اس سے دل بھر جاتا ہے، اس سے تنگ ہو جاتا ہے۔ اور وہی لڑکی بھی بہت کچھ کرتی ہے، سب کو منانا، لڑائی جھگڑے، بھوک ہڑتال پلس بہت کچھ۔ لیکن پھر بھی شادی کے بعد 90% مرد اور 10% عورتیں ایک دوسرے کو دھوکہ دے جاتی ہیں۔ یہ پرسنٹیج میں نے جتنا دیکھا، اس حساب سے ہی آپ کی رائے الگ ہو سکتی ہے۔ اور وہ وجہ مجھے تب سمجھ آئی جب میں نے محرم نامحرم کے رشتوں کو پڑھا۔ حرام حلال میں فرق کیوں صرف کسی کو نظر پھر دیکھ لینے کو آگ کا زنا کہہ دیا؟ کیوں ذرا سا ہنس کے بات کر لینا زباں کا زنا؟ اور کیوں صرف نارمل بات کر لینا بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ میں لکھ دیا؟ کیونکہ جب دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حرام رشتے میں رہتے ہیں، چاہے نیت نکاح کی ہو، چاہے واقعی محبت ہو، ان کے رشتے میں شیطان آ جاتا ہے۔ اور جس رشتے میں شیطان آ جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس رشتے سے برکت چلی جاتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان دو لوگوں کے بیچ محبت ختم، اور شادی کے بعد عورت مرد کو کیوں دھوکہ دے جاتی ہے؟ کیونکہ شادی سے پہلے اس کے ساتھ رہ کر مرد نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرایا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی تو دھوکہ دیا ہوتا ہے۔ اور 90% عورتیں اس لیے دھوکہ کھاتی ہیں کیونکہ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی دھوکہ نہیں دیا ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کے احکام ہی نہیں ٹھکرائے ہوتے، بلکہ وہ ایک باپ کی پگڑی کو بھی رولتی ہیں، بھائی کی عزت کو بھی اچھالتی ہیں، اور ماں کا بھروسہ بھی توڑتی ہیں۔ اس لیے احتیاط مردوں کو بھی کرنی چاہیے، لیکن زیادہ عورت کو بھی۔ میں کہتی تھی کہ یہ فرق کیوں مرد کا کچھ نہیں جاتا اور عورت کا سب کچھ چلا جاتا ہے؟ کیوں وہ مثال دی جاتی ہے کہ کہیں عورت کی عزت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے،
ذرا سی بے احتیاطی سے خراب ہو سکتی ہے۔ مرد صرف اللہ تعالیٰ کا گناہ گار ہوتا ہے اور عورت، اور پھر مزے کی بات یہ کہیں ایسے مرد کو تو قبول بھی کر لیا جاتا ہے لیکن ایسی عورت کو کوئی قبول نہیں کرتا، یا عورت کو قبول کر بھی لیا جائے تو ساری زندگی طعنے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے تو دنیا معاف نہیں کرتی۔ یعنی چھوٹی سی بات سمجھ لیں، کہیں جب آپ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر آپ کو دھوکہ نہ ملے۔ آپ جس کے لیے اللہ کو چھوڑتے ہیں ایک دن وہی آپ کو چھوڑ جاتا ہے۔ حقیقی محبت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کچھ نہیں ملنا۔ اور پھر جب جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں نا تو وہ آپ تک پہنچ کے ہی رہے گا۔ یہ جو پسند کی شادی ہوتی ہے نا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ خود چنتے ہیں تب ہوتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہی لکھا ہے ہوتا ہے آپ کے لیے، لیکن آپ انتظار کرنے کی بجائے اسی انسان کو حلال طریقے سے پانے کی بجائے حرام طریقے سے پا لیتے ہیں، اور پھر بھی وہ آپ کا نہیں رہتا۔ کسی سے محبت ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے، گناہ نہیں ہے۔ اس سے اگلا سیٹ اپ گناہ ہے، اس سے دیکھنا گناہ ہے، اس سے بات کرنا گناہ ہے، ملنا گناہ ہے۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان کو توڑنا گناہ ہے۔ ویسے تو نفسیاتی بھی بڑا کچھ کہتے ہیں، ایسے انسان سے شادی کرو جسے جانتے نہ ہو، کیونکہ پھر آدھی زندگی ایک دوسرے کو جاننے اور محبت کرنے میں گزر جاتی ہے، لیکن جسے شادی سے پہلے ہی سارا جان لیا پھر شادی کے بعد کیا جاننا، پھر تو ساری دلچسپی ختم۔ طریقہ جو بھی ہو مطلب ایک ہی بنتا ہے، آپ گھاٹے میں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے رشتوں کو حلال بنائیں، ان سے برکت ختم ہی نہ ہونے دیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، آپ جس سے واقعی محبت کرتے ہیں اس کو جہنم میں جاتے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی وجہ سے نہ صرف آپ خود بلکہ آپ کا پارٹنر بھی جہنم میں چلا جائے، آپ کو پرواہ نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے جو آپ اپنے پارٹنر کی آخرت خراب ہونے دیتے ہیں؟ جس سے محبت کرو اسے بچاؤ، اسی جہنم سے بچاؤ، اس سے دور رہ کے، اس کے حرام سے نکال کے، اور اس سے سچی محبت پانے کے لیے، وفا پانے کے لیے کچھ انتظار کرنا بھی پڑے تو کیا برائی ہے؟ اختلاف آپ کا حق ہے۔ بے شک۔ جزاک اللہ۔ تو دوستوں کیسی لگی آج آپ کو میری یہ کہانی؟ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔